فوت شدگان کی ایصال ثواب کرنے کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے مشکوٰۃ شریف اور تفسیر مظہری کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا قبر کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پانی کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ قبر کے اندر ینتظر دعوتاً، وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ آگے فرمایا تلحقہ من ابن او ام او اخ او صدیق۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مرنے والے کو اس کی ماں کی طرف سے یا اس کے باپ کی طرف سے یا اس کے بھائیوں کی طرف سے یا اس کے دوستوں کی طرف سے دعا اس کو پہنچتی ہے، تو آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِذَا تَلْحَقُهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے والدین میں سے، بھائیوں میں سے، دوستوں میں سے کسی کی طرف سے مرنے والے کو قبر کے اندر جب دعا پہنچتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دعا اس کو دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب چیزوں سے اس کو وہ دعا زیادہ پسند آتی ہے۔ اور آگے حضور احمد دعالم علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ من دعائے اہل الارض امثال الجبال۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین دنیا والوں کی دعا کو مرنے والے کی قبر کے اندر پہاڑوں کی مثل بنا کر داخل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے پھر فرمایا وَإِنَّ هَدْيَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ۔ اگر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والوں کے لیے زندہ لوگوں کا تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ جیسے ہم آپس کے اندر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے ہی زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کو بھی تحفہ بھیج سکتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارا تحفہ ان کے لیے اس دنیا کے اندر استغفار کرنا ہے یا ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ والا کوئی ایسا عمل ان کی طرف سے کرنا ہے، تو جب تک وہ عمل اس دنیا کے اندر ہوتا رہے گا تو مرنے والے کو قبر کے اندر اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ انا جالس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتت امرأۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر تھا، آپ کی محفل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عورت آئی، تو اس نے آ کر یہ عرض کیا کہ فقالت انی تصدقت، کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی ہدیے کے طور پہ دی تھی، خادمہ نوکرانی، تو یا رسول اللہ اب وَإِنَّهَا مَاتَتْ، اب میری ماں فوت ہو گئی ہے۔ تو آگے حضور احمد دعالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَقَالَ وَاجَبَ أَجْرُكِ
وَرَدُّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے وہ لونڈی اپنی ماں کو ہدیہ کرنے کا جو اجر تھا وہ تجھے مل گیا ہے، لیکن اب تیری ماں کی میراث جائیداد نے وہ لونڈی تمہیں پھر واپس لوٹا دی ہے، یعنی کہ اب وہ لونڈی تو اپنی ملکیت کے اندر رکھ سکتی ہے، لیکن اس کا جو ہدیہ تو نے پہلے ماں کو دی تھی اس کا ثواب بھی تجھے مل گیا ہے۔ اور آگے پھر حضور رحمت دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کے اوپر 1 مہینے کے روزے بھی تھے، ان کے رمضان المبارک کا مہینہ ان کی زندگی کے اندر آیا لیکن میری ماں نے وہ روزے نہیں رکھے، تو کیا میں اب اپنی ماں کی طرف سے وہ روزے رکھوں؟ تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قال صومی عنہا، کہ تم اب اپنی ماں کی طرف سے وہ روزے رکھو۔ تو آگے حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ جیسے ہمارے عزیز و اقارب میں سے اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم علل اعلان یہ اعلان کرتے ہیں بڑے مجمع کے اندر کہ اگر ہمارے اس مرنے والے عزیز کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو تو وہ ہمیں بتاؤ، ہم ادا کریں گے۔ تو جیسے ہم دنیا والوں کا قرض ادا کرنے کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنا قرض ادا کرنے کے لیے زیادہ حقدار ہے، یعنی کہ اگر ہمارے مرنے والے کے اوپر نمازیں فرض رہ گئی تھیں، روزے رہ گئے تھے، اگر وہ حج کے قابل تھا اس نے حج نہیں کیا، اس کے اوپر حج فرض تھا اس نے وہ ادا نہیں کیا، یا ہمارے مرنے والے کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اس نے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اب اس کے ورثاء اپنے مرنے والے کی طرف سے یہ ساری چیزیں ادا کر سکتے ہیں اور ان کا ثواب ہمارے اس مرنے والے کو پہنچے گا۔ تو آگے اس عورت نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اب اپنی ماں کی طرف سے حج کروں تو کیا اس کا ثواب بھی پہنچے گا؟ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کہ اگر تو اپنی ماں کی طرف سے حج بھی کرے گی تو اس حج کرنے کا ثواب بھی اللہ رب العالمین تیری ماں کو پہنچائے گا۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ زندوں کی دعا کا فائدہ، زندوں کے صدقہ خیرات کا فائدہ مرنے والوں کو نہ ہوتا تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام یہ تعلیم کبھی اپنے صحابہ کو نہ فرماتے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے اتنی ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دعا کرنا، صدقہ خیرات کرنا، ان کی طرف سے کوئی اور نیک عمل کرنا، یہ ہمارے مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول